جذباتی جو بچے ہوتے ہیں، نوجوان جو ہوتے ہیں، ہمارے مسلک کے دوسرے بزرگوں پر خواہ مخواہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ آپ جلدی نہ کیا کریں، آپ صفائی کریں، صفیں بچھائیں، اذان دیں، جب امامت کا وقت ہوگا تو مولانا فضل الرحمان صاحب امامت کی شکل میں خود بخود پہنچ جائیں گے۔ تو لوگوں نے اعتراضات کیے تھے۔ اب آپ نے دیکھا اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹی موٹی کمزوریاں تو ہر جگہ موجود ہیں کہ قومی اسمبلی میں سپاہ صحابہ کالعدم اور اہل سنت والجماعت کا باضابطہ تو کوئی بھی ممبر نہیں تھا، نہ سینٹ میں تھا۔ ان کی کوشش تھی، اور اندر تو وہی تھے جو پارلیمنٹ کی زبان سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ پیام اسلام یعنی ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کرایا۔ پھر سینٹ سے بھی پاس ہوا، پھر ایک پروگرام بھی ہوا جس میں آپ کو یاد ہوگا مفتی عبدالشکور صاحب، ٹھیک ہے، جو حج کے امور کے جناب والا وزیر تھے، بڑے مخلص نیک آدمی تھے، انہوں نے بڑے دھڑلے سے وہاں بحیثیت وزیر کے تقریر کی، اور مولانا حق نواز جھنگوی شہید سے لے کر باقی تمام رفقا کا ذکر کیا۔ اس کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا۔ اور میرے پاس ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے میں ساروں کی بات کروں۔ اب آپ دیکھیے علامہ مسعود الرحمان عثمانی کو شہید کیا گیا ذکر صحابہ کرتے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے ذکر کیا، فضائل بیان کیے۔ ذکر صحابہ ہمارے نزدیک تو عبادت ہے، اس عبادت کے بعد ظالموں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب بھی جمعیت علماء اسلام کا باقاعدہ وفد وہاں پہنچا ہے تعزیت کے لیے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے بکھر میں راہ حق پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد ہے الیکشن میں، اور سندھ میں راہ حق پارٹی علامہ اورنگزیب فاروقی اور قاری محمد عثمان صاحب جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ پورے سندھ میں الیکشن ایک پلیٹ فارم پر لڑا جائے گا، علیحدہ علیحدہ یہ جماعتیں نہیں لڑیں گی، یعنی یہ دونوں جماعتیں ایک ہیں، لہٰذا یہ ایک ہی لڑیں گی، علیحدہ علیحدہ نہیں لڑیں گی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ جب یہ ہمارے لوگ ہی جمع ہو جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں بھی رائے حق پارٹی اور ادھر اکٹھی ہو گئی ہے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم ہے، آپ نے تو غور نہیں کیا ہوگا، جناح کنونشن سینٹر جو اسلام آباد میں ہے، وہاں ایک پروگرام ہوا ہے جس میں پاکستان کے جید علماء کرام، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے موجود تھے۔ جب یہ پروگرام ہوا تھا فلسطین کی حمایت میں وہ پروگرام، لیکن اس میں خاص چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ کوئی رافضی نہیں آیا، اور نہ کسی رافضی کو بلایا گیا، نہ کوئی رافضی آیا، نہ بلایا گیا، نہ ہی رافضیوں کے کسی نمائندے کو شامل کیا گیا۔ اور اس کی چیخیں ایران تک پہنچی، اور ایران کے نمائندے پاکستان میں جو ان کے نمائندے ہیں وہ روتے اور چیختے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے خون پیش کیا تھا صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عزت و ناموس کے لیے، وہ مخلص تھے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں خون رنگ لا رہا ہے۔ ہماری تحریک دبی نہیں ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے تحریک شروع کی تھی ختم نبوت کی، لیکن امیر شریعت اس دنیا میں نہیں تھے، اور وہ قانون پاس کرانے والے یہ جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود صاحب تھے۔ پیش امیر عظیمت نے آواز اٹھائی، اس وقت مذاق اڑایا گیا، ہمارا بھی مذاق اڑایا گیا۔ جب ہم پر کچھ مشکل وقت آتا، یہ صوفیاء کرام جو حد سے زیادہ صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا، کتنی قربانیاں لگیں۔ آج امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی آواز اسمبلی میں
پوری دنیا میں پہنچ گئی ہے اور آواز لگ گئی ہے اور آواز آگے پھیل رہی ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں میں نے تمہیں نشاندہی کی تھی یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔